بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للمشركين والمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کے دروس کے حوالے سے تفسیر قرآن کے درس جاری ہیں. آج اس سلسلے کا 5واں درس ہے اور ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے یا جس ترتیب سے قرآن جمع ہوا ہے، سورہ الحمد سے ہم نے قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا. مقدمے کے طور پہ ہم نے تفسیر کے موضوع پہ اور اس کی اہمیت کے متعلق بات کی. پھر سورہ الحمد کی مختصراً تفسیر پیش کی گئی. اس کے بعد سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کا سب سے طویل ترین سورہ ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. 286 آیات ہیں اس سورہ میں، اور اس کو سورہ بقرہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل میں جب ایک قتل ہوا تھا اور اس کا معمہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو اس طریقے سے پروردگار عالم نے ان پر اپنی نعمت تمام کی اور ایک گائے کے ذریعے قاتل کو پہچانوایا، پکڑوایا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. کل کے درس میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیات 142 تک، تقریباً 101-102 آیات میں ایک ہی موضوع بیان ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر. اور اس میں کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 10 کے قریب نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی برائیوں کا ذکر، وہ بھی تقریباً 10 قسم کی برائیاں انہوں نے انجام دی ہیں، جس کا ان آیات میں 100 آیات میں ذکر ہے. اور پھر انتقام جو پروردگار عالم نے ان سے لیا اور ان کو جو سزا دی، اس کا ذکر. اسی حوالے سے چند کا ذکر میں نے آپ کی خدمت میں کل کیا تھا. آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور یہ موضوع اس لیے میں نے اس کو زیادہ توضیح اور تفسیر بیان کرنی ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے بھی سوچ بچار کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، اور جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی ہیں، آیا وہ غلطیاں جانے انجانے میں ہم تو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ نہیں تو اللہ کا انتقام ہے. جس طرح بنی اسرائیل پر پروردگار عالم نے انتقام نازل کیے اور ان کو سزائیں دیں، تو اگر ہم اس سلسلے میں تدبر نہیں کریں گے اور محاسبہ نفس نہیں کریں گے، تو پھر وہی انتقام اور سزا ہمارے لیے بھی ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. من جملہ ان برائیوں کے ایک برائی ان میں یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم افضل ہیں، بافضیلت ہیں. بافضیلت ہونا عزیزان گرامی وہ خاندان کی وجہ سے نہیں ہوتا، قبیلے کی وجہ سے نہیں ہوتا، رنگ اور روغن کی وجہ سے نہیں ہوتا.
اگر کوئی شخص فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے تو فضیلت کا جو معیار ہے وہ عمل صالح ہے. اگر کوئی شخص اچھا عمل انجام دیتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، تو وہ بافضیلت ہے. اور یہی وہ کرائیٹیریا ہے کہ جو قرآن مجید نے ہم کو بتایا سورہ الحجرات میں، کہ رنگ، نسل، خاندان، پیسہ، دولت، قبیلہ یہ معیار نہیں ہے اچھائی کا اور تقوی کا. تقوی کا معیار جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو. بنی اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چوزن ون، جس انگریز میں کہتے ہیں کہ چوزن، ہم کو منتخب کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور ان کا قرآن عقیدہ بھی بیان کیا کہ اگر ہم جہنم چلے بھی گئے، پہلے تو نہیں جائیں گے ان کے بقول، تو وہ ایام المعدودات، چند گنے چنے دنوں کے لیے ہوگا، پھر ہم کو دوبارہ واپس جنت ملے گی، کیونکہ جنت ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں اور وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم اس کے اونرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے، مخصوص تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یا یہ کہ یہ تمہارے خوش خیالی ہے، خام خیالی ہے؟ کیونکہ جنت میں جانا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اگر یہ تمام خوبیاں ہیں تو تم جنت کے حقدار ہو. اگر یہ خوبیاں تمہاری نہیں ہیں، صرف یہ کہ بھئی انبیاء ہم میں مبعوث ہوئے، زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل سے، جو میں نے عرض کیا تھا، اب اس کی وجہ سے ہم بافضیلت ہیں. اور یہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کی بھی میں ذرا وضاحت کر دوں، کیونکہ باقی جگہوں پہ اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو نعمتوں کا جو ہم نے تم پر نازل کی، تم کو عطا کی اے بنی اسرائیل. اور اس میں ایک جگہ ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اس کا جواب آ رہا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ یہاں پر عالمین سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنے بھی زمانے ہیں، جتنے بھی وقت ہیں، ان سب وقتوں کے لیے، ان تمام زمانوں کے لیے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی ہے. نہیں، بلکہ عالمین سے مراد وہ دور، وہ ایریا، وہ علاقہ، وہ جگہ، وہ وقت جس میں یہ رہتے تھے، اس وقت ان کو فضیلت دی گئی تھی. اور انبیاء ان میں مبعوث کیے گئے تھے، انہی بنی اسرائیل سے انبیاء آئے. تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم نے اے بار الہ، آپ نے ہم نے انبیاء مبعوث کیے، ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تم تکبر میں آ گئے، تم غرور میں آ گئے، تم نے جنت کو اپنی میراث سمجھ لی اور یہ سمجھ لیا کہ جنت ہمارے لیے ہے، اگر جہنم میں ہم جائیں گے بھی کسی وجہ سے تو ایام المعدودات، چند دنوں کے لیے. اس کی ایک جگہ پہ جو دوسری قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنہون عن المنکر. حضرت کی امت کو کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. تو اگر عالمین سے مراد یہ ہوتا کہ تمام عالم، تمام زمانے، تمام وقت کے لیے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی ہے، تو یہاں امت محمدیہ کو کیوں ارشاد ہو رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم لوگوں کے واسطے امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، تم بہترین امت ہو، امت حضرت. بس وہ جو عالمین ہے اس سے مراد وہ زمانہ تھا جس میں یہ بنی اسرائیل والے رہتے تھے. قرآن ایک جگہ پہ دوسری آیات کی تفسیر کرتا ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر جنت میں گئے، جنت میں تو ہمارا حصہ ہے، وہ تو ہم جائیں گے ہی، اونرشپ ہے.
اور اگر جہنم میں بھی گئے تو چند دنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی کو ختم کیا. اور شفاعت کے حوالے سے آج میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں شفاعت کے حوالے سے بھی بات کروں، کیونکہ ان کا جو یہ عقیدہ تھا کہ ہم جنت ہمارا ہے، وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، لہٰذا یہ تمام نعمتیں تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ کے قریب وہ ہے کہ جو عقیدہ صحیح رکھے، جو باتقویٰ ہو، جو پرہیزگار ہو، جو عمل خیر انجام دے، دوسروں کے فائدے کے لیے سوچے. مگر یہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے سوچتے تھے. ایک جگہ پہ ارشاد ہوا کہ اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دی جائے تب بھی ان کے لیے کم ہے، کہیں گے ہم کو اور عمر چاہیے، ان کو جو مرنا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں 1000 سے مراد لفظ 1000 یعنی 1000 ضروری نہیں ہے کہ وہ مراد لیا جائے، بلکہ یہ کثرت کے معنی میں آتا ہے. کہتے ہیں نا کہ 100 مرتبہ میں نے کہا. اب 100 مرتبہ تو ہم نے نہیں کہا، ہم نے کثرت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت مرتبہ کہا. تو اس طریقے سے لفظ 1000 جو ہے الف سنہ کا جو استعمال ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو لمبی عمر بھی دی جائے تب بھی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کم ہے، ہمیں زیادہ عمر چاہیے. شفاعت عزیزان گرامی تواتر سے ثابت ہے. تواتر سے ثابت ہے. تواتر کس کو کہتے ہیں؟ تواتر کے معنی ہے وہ چیز کہ جو بہت زیادہ عام ہو جائے. اب کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، یعنی ہر زمانے میں اس کو پڑھا گیا ہے. ایک صحابی نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، کئی اصحاب نے یہ چیز روایت کی ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. یا یہ جو حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، یہ حدیث متواتر ہے. اور یا یہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، 120 اصحاب نے اس کی روایت کی ہے. یہ تواتر میں آتا ہے. اسی طرح یہ شفاعت کا مسئلہ بھی تواتر کا مسئلہ ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شفاعت ہوگی. شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں امام معصوم سے کہ ہر ایک شخص کو شفاعت کی ضرورت پڑے گی. لیکن شفاعت کس کے لیے ہے؟ شفاعت ان کے لیے ہے کہ جو بیسک چیزیں جو شفاعت کے لیے یا جو جنت میں جانے کے لیے یا اللہ کے مقرب ہونے کے لیے ہے وہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے وہ شفاعت سے سب کچھ ہو جائے. یہ شفاعت کا مفہوم نہیں ہے. توسل ضروری ہے. ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ اگر ہم لاکھ بھی کوشش کریں پھر بھی ہم معصوم تو نہیں ہیں. لغزش ہوتی ہے. اب نماز کو دیکھ لیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ایک بہت ہی بلند اور بڑی عبادت ہے. اذا قبلت ما سواہا واذا ردت ما سواہا. یہ قبول تو باقی اعمال قبول، یہ رد تو سارے اعمال رد. اب میں تو جب اپنی نماز دیکھتا ہوں تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شاید میری نماز قبول نہ ہو. البتہ ایک وہ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کیونکہ اس کی رحمانیت میں کوئی شک نہیں، اس لحاظ سے بات نہیں کر رہا. اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے پڑھتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں یا نہیں، ذہن میرا کہاں ہوتا ہے نماز کے دوران، تلفظ میرا صحیح ہوتا ہے یا نہیں، رکوع میرا رکوع کی طرح ہے یا نہیں، سجود میرا سجود کی طرح ہے یا نہیں، دل میں واقعاً میں بعنوان عبد نماز پڑھتا ہوں یا عادت کے پڑھتا ہوں. یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک نماز 2 رکعت نماز کے لیے بھی مجھے اگر میری شفاعت نہیں ہوگی تو میں اس کی قبولیت کے لیے بھی میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اور میں اس کے لیے بھی اگر امید پروردگار نہ ہوتا تو میری نماز بھی قبول نہ ہوتی. جو حق ہے نماز پڑھنے کا، جو اسرار نماز ہے، آداب نماز ہے، اس لیے میں تو شفاعت اس لیے شفاعت تواتر سے ثابت ہے. یہی حال بہت سے لوگوں کا ہے کہ شفاعت ہوگی، لیکن اس کے لیے میں نے جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ نہیں، ابھی بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم منتخب ہیں، چوزن ون، اور ہم جنت ہماری ہے، ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس تمام دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لہٰذا ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو فور شور جنتی ہیں. شفاعت اس وقت ہوگی کہ آدمی کا عمل صحیح ہو، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کے
जो अमाल सालिहा हैं वो हो तो फिर शफात होगी। बाज़ लोग कि जो शफात से इनकार करते हैं, जिस तरह वहाबी और सलफी, और वो उसको शिर्क मानते हैं। अगरचे इसमें बहुत से, मेरा चूँकि ये मौजूद नहीं है, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ कि अगर आप शिर्क की जो छोटी सी तारीफ़ है ना, सबसे ईजी तारीफ़ जो बच्चों को भी पता है, वो ये है कि अल्लाह ताला को के साथ किसी को इबादत में अल्लाह के साथ शरीक करना शिर्क होता है। यहाँ अगर मैं ये शफात करता हूँ कि अगर 19-20 का फ़र्क है तो आपकी सिफारिश से वो ख़त्म हो और मेरे गुनाह माफ़ हों, तो इसमें इबादत कहाँ से आ गई, या अल्लाह के साथ इबादत में किसी को शरीक करना कहाँ से आ गया, फिर ये शिर्क कैसे हुआ। उनमें भी कुछ लोग जो कि इस मामले में बड़े सख्त हैं, वहाबी टाइप के हैं, वो भी शफात मानते हैं, अगरचे उसमें कोई कंडीशन वगैरह बयान करते हैं कि इस शर्त पे होगी। क्योंकि कुरान मजीद में 3 किस्म की आयत हैं। बाज़ आयत हैं उसमें शफात का जिक्र है कि शफात होगी। अब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है कि जो शफाअत करे अल्लाह के सामने, अल्लाह के होते हुए, मगर उसकी इजाज़त से, इल्ला बिइज़्निह। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की इजाज़त से कुछ लोग होंगे जो शफाअत करेंगे। अब ये इल्ला बिइज़्निह कौन है? ये मासूमीन अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनसे बेहतर और कौन हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ पे इरशाद होता है आयतुल कुर्सी में कि शफाअत होगी, मगर ये नहीं कि अल्लाह मौजूद है तो मैं ये कहूँ कि आप रिटायर हैं, आपको कुछ नहीं करना, सब मैंने करना, वो गलत है। नहीं, अल्लाह के इज़्न से जो लोग शफाअत करेंगे वो। बाज़ जगहों पे कहा गया है कि शफाअत नहीं होगी, ला युक़बलु मिन्हु शफ़ाअतन, शफाअत कबूल ही नहीं होगी। वो कुफार और मुशरिकीन के मामले में जो सिफारिश करना चाहेगा वो कबूल नहीं होगी। एक शख्स है, मुशरिक है, काफिर है, वो आकर कहे किसी से कि भैया मेरी सिफारिश कर, नहीं, उसकी सिफारिश कबूल नहीं है। उसने तो ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला के वजूद का इनकार किया है या उसके साथ शिर्क करता रहा, उसकी शफाअत। और इसी तरह जो है बाज़ शफाअत और तवस्सुल है, कुरान से साबित है। आप देखें कुरान में आयात हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में उनके बेटे आए, 12 बेटे थे हज़रत याकूब के, कल मैंने जिक्र किया था। और उनमें हसद देखिए, नबी की औलाद और अपने भाई को कत्ल करने के दर पे। तो इंसान है, कोई मासूम नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। नबी की तरबियत में तो कोई वो खलल नहीं था ना, नबी ने तो तरबियत की होगी, वो तो अल्लाह ताला का भेजा हुआ नबी है। लेकिन मतलब ये है कि जो लोग ले रहे हैं उनमें कमी थी, नबी की तरबियत में कोई कमी नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे या 3 बेटे थे, उनमें बाकी 3 ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात, अपने वालिद की बात मानी, 1 नाफरमान निकला। और बाज़ जगहों पे है तफसीर में कि एक जो नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनती थी, नूह अलैहिस्सलाम पर उसको ईमान नहीं था, बीवी होकर भी अपने शौहर पर ईमान नहीं था। ये लड़का जिसने इनकार किया था और कहा था कि मैं जो है कश्ती पे सवार नहीं हूँगा, ये उसी बीवी से पैदा हुआ था। लिहाजा माँ की सोहबत, माँ की तरबियत का असर, बाप की तरबियत में तो कोई कमी नहीं, क्योंकि वो तो मासूम है, नूह अलैहिस्सलाम तो मासूम है। ज़रूर माँ की तरबियत में कुछ कमी थी कि उसने बाप से इनकार किया, और माँ की तरबियत में कमी यही थी कि वो खुद ईमान नहीं रखती थी। जिस तरह कुरान ने कहा कि 2 बीवियाँ थी जिन्होंने अपने शोहरों पर ईमान नहीं लेकर आई थी, एक नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और एक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। तो यहाँ पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और वो अपने भाई को कत्ल करने के दर पे हैं। बाद में जब उनको एहसास हुआ तो अपने वालिद के पास आकर कहे कि या अबाना, ए हमारे वालिद, अस्तगफिर लना, हमारे लिए तौबा करें, इस्तगफार कर। तो इरशाद हुआ कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए तौबा इस्तगफार करूँगा, जब वक्त आएगा तो तुम्हारे लिए तौबा इस्तगफार करूँगा।
تو اگر یہ کوئی ہم جب کسی سے کہتے ہیں التماس دعا میرے لیے دعا کریں، تو اگر یہ غلط ہے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ بیٹوں نے اپنے بابا سے کہا کہ ہمارے لیے استغفار کریں، اور بابا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھ سے کیوں استغفار کے لیے کہہ رہے ہو، خود اللہ سے ڈائریکٹ استغفار کرو، بلکہ اس نے کہا ہاں میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توسل ہے۔ اور یہ جو ہے آپس میں جو ہم سفارش کی بات کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی سفارش کی، اور اس کے بعد اسی قصے میں دیکھیں، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے زیادہ مثالیں میں نہیں دے سکتا، مجھے بات کو جلدی ختم بھی کرنا ہے، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، اس کو اپنے والد کے چہرے کے ساتھ مس کر دو، آنکھوں کے ساتھ لگا لو، اس کی بصارت واپس آ جائے گی۔ تو بچوں نے وہ قمیص لی حضرت یوسف علیہ السلام کی، مصر سے کنعان آئے، اور کنعان آئے تو ابھی قمیص قریب نہیں کی تھی، تو انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر جب قمیص کو ان کے چہرے سے مس کے ان کی آنکھوں سے لگایا، تو اس قمیص کی برکت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ تو یہ تو شفاعت ہے، اسی کو تو ہم شفاعت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 130 مقامات پر ہے، اور ان نعمتوں کا ذکر ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ شرارت کی، ہمیشہ بات نہیں مانی۔ انہی آیات میں ایک آیت ہے کہ حضرت رسول کے زمانے میں یہ جو یہودی ہوتے تھے، یہ کس طرح اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور ابھی بھی آج کل کی جو یہ قوم ہے نا، آج کل وہ بھی یہی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو قرآن میں ان کے متعلق لکھا گیا ہے اس کو تطبیق کریں آج کے حوالے سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعین ہی جس طرح قرآن نے کہا ہے یہ لوگ اسی طرح ہیں، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ بدتر ہو گئے ہیں، برے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے جب قرآن نازل ہوتا تھا، حضرت قرآن کی آیات جب تلاوت کرتے تھے، تو کچھ وہاں لوگ تھے جن کا ذہن کافی بڑا نہیں تھا، جسے کہتے ہیں عام قسم کے لوگ تھے، لے مین، تو وہ قرآن کی آیات کو نہیں سمجھتے تھے، تو وہ رسول سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ رائنا۔ رائنا کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول خدا ذرا اس کو مزید وضاحت سے بیان کریں، رائنا یعنی ہمارا ذرا خیال رکھیں، ہماری یہ بات سر سے اوپر گزر گئی ہے، دوبارہ بتائیں۔ حضرت ان کو دوبارہ بتاتے تھے۔ اس سے جو ہے رائنا کے ایک اور معنی بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ زو معنی الفاظ بہت ہوتے ہیں، ہمارے اردو میں بھی ایسا ہے، اور یہ جو ہے آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، ایک لفظ کہہ دیتے ہیں اور اس سے جو ہے کوئی اور معنی مراد لے کر دوسرے کی استہزاء، دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کو مسخرہ کرنا، یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت، یہ یہودی میں بھی وہ بہت تھیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ یہودی جو ہے قرآن مینشن کرتا ہے کہ یہ رائنا رائی سے نکلا ہے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو وہ جب یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ رائنا، انہیں اے رسول خدا ہم کو یہ آیت دوبارہ بتا دیں، تو یہودی کہتے تھے کہ یہ رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے چرواہے ہیں، رائنا یعنی ہمارے چرواہے، our shepherd۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں انہی آیات میں کہ اے ایمان والوں جب تم سوال کرو رسول خدا سے تو یہ مت کہو کہ رائنا، بلکہ کہو کہ انظرنا، انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھیں، ہمارے لیے یہ چیز دوبارہ ایکسپلین کریں، دوبارہ بتا دیں۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ اگر ایک لفظ کے استعمال کرنے سے اگر کوئی شخص غلط معنی لے رہا ہے تو اس کو تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بعنوان شیعہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہوں یا کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ جس سے دوسرا شخص غلط مطلب اٹھا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شیعہ یہ کر رہا ہے، شیعہ اس طرح کرتا ہے، شیعہ یوں کرتا ہے، تو اگر میں اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنے الفاظ کو چینج کر دوں یا اپنے عمل کو چینج کر دوں تو یہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ قرآن نے صاف کہا ہے کہ رائنا مت کہو، اگرچہ تمہارے سے جو میننگ لے رہے ہو وہ یہی ہے، اچھا میننگ، لیکن وہ شخص اس سے دوسرا میننگ لے رہا ہے تو اس کو موقع مت دو کہ وہ غلط معنی لے۔
اسی طرح میں ایسا کام کیوں کروں، ایسا لفظ کیوں استعمال کروں کہ جس سے دوسرا شخص غلطی میں مبتلا ہو رہا ہے یا اسے غلط معنی لے رہا ہے؟ مجھے اپنے الفاظ چینج کر لینے چاہیے، مجھے اپنا طریقہ تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ میں اس کو صحیح میسج دے دوں۔ یہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہے۔ بس دو چیزیں اور آپ کی خدمت میں اور پھر آج کا درس ختم۔ قرآن مجید میں انہی آیات میں لکھا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت جبرائیل کے دشمن تھے۔ ان میں سے ایک گروہ حضور کے پاس آیا اور سوال کیا، یہ فدق کے یہودی تھے، فدق کے پاس جو یہودی رہتے تھے، انہوں نے آگے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل۔ کہا نہیں پھر تو ہم نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جبرائیل تو جو ہے وہ تو متشدد ہے، ذرا سخت قسم کا ہے، اور اس کے جو وحی کا طریقہ ہے وہ بھی سخت ہے، اگر میکائیل لے کر آئے تو میکائیل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو بھی جبرائیل کو نہ مانے اور میکائیل کو مانے وہ جو ہے مومن نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ملک اور بندے ہیں۔ جبرائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ لہذا یہ بہانے مت بناؤ کہ نہیں وہی چونکہ جبرائیل لاتا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، میکائیل اگر لاتا تو پھر ہم مان لیتے۔ اور آخری بات انہی آیات میں تحویل قبلہ کی بات ہے کہ قبلہ جو ہے وہ بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب ہجرت ہوگی، تو ہجرت کے 1 سال 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو ہے بتایا، حکم دیا کہ تم اپنا قبلہ بیت المقدس سے ٹرن کر کے موڑ کر کے تم بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو یہودی نے فوراً کہا کہ اگر پہلے سے ہی یہ قبلہ تھا بیت اللہ الحرام مکہ، تو پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف 1.5 سال نماز پڑھنے کے بعد، ہجرت کے بعد کیوں حکم ہوا کہ اس کو چینج کرو؟ تو یہ ایک ہم بھی اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں کہا ہے۔ آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی قبرستان میں ہی دفن ہوگا اور غیر مسلمان کی قبرستان میں مسلمان دفن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ان کا جواب جاننا اچھی بات ہے، اگر جواب نہیں بھی آتا تب بھی انسان کو عمل تو وہی کرنا جو شریعت ہے، شریعت کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ اسی لحاظ سے یہودی بھی اس قسم کے سوال کرتے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہی دیا ہے کہ دیکھو، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر تم اس کے فلسفے کو سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ، نہیں تو اللہ کے جو کام ہے نا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ کے کام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا غلطی ہے تو تمہارے سمجھنے میں ہے، کوتاہی ہے تو تمہارے سمجھنے میں کوتاہی ہے، اللہ کے کاموں میں کوتاہی نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، جہاں تم چاہو ٹرن کرو، جس طرف بھی تم منہ کرو گے تو اللہ ہی سے تمہارا سامنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایوائڈ کر سکو، ہر طرف تمام دنیا، تمام کائنات اللہ کے لیے ہے، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، مگر یہ ہمارا حکم ہے کہ بیت المقدس سے اپنا منہ موڑ کے، اور یہ نماز کی حالت میں، وہ مسجد قبلتین میں جو آپ کو واقعہ پتہ ہے، مدینے میں بھی مجلس ہے مسجد القبلتین، وہاں 2 محراب ہیں، ابھی بھی 2 محراب ہیں۔ ایک محراب جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، اور نماز ظہر ہو رہی تھی جماعت کے ساتھ کہ جبرائیل کا حکم آیا کہ ابھی اسی وقت نماز کے دوران، اور نماز کے دوران ہی حضرت نے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیا بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ الحرام کی طرف۔ اور جو صحیح معنوں، بس آخری بات، جو صحیح معنوں میں رسول کے پیروکار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت نے اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا، انہوں نے بھی رسول کے اتباع میں اپنا چہرہ موڑ لیا۔ لیکن جو خود ساختہ مفتی
اور فتویٰ دینے والے تھے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے کہ ارے یہ کیا ہوا، رسول خدا نے ایسا کیوں کیا، ہم تو نہیں کریں گے۔ وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے اسی جہت میں جو بیت المقدس کا جہت ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں پیروئے رسول خدا تھے، جب رسول خدا نے اپنا چہرہ موڑا تو انہوں نے بھی اپنا چہرہ رسول خدا کے ساتھ بیت اللہ الحرام کی طرف موڑ دیا۔ بارالہ تو جو واسطہ تیرے عزت و جلال کا ہمارے علم میں، ایمان میں، تقوی میں اضافہ فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، جملہ مومنین اور مومنات کی صالح ثواب کے لیے رحم اللہ